السلام علیکم، تیز نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمس پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیا آپ جانتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے پہلا برج حمل یعنی کہ ایریز کے 10ویں گھر کو ڈسکس کریں گے، اور اسی کی مناسبت سے میاں محمد نواز شریف صاحب جن کی ڈیٹ آف برتھ 25 دسمبر 1949 اس اعتبار سے ان کا سٹار بنتا ہے جدی کیپریکون، اور ان کے اپنا آج کے ذائچے کو ہم دیکھیں گے کہ ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے۔ پروفیسر صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے 10ویں گھر کو ڈسکس کیا تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا سٹار بھی یہ جدی کیپریکون بنتا ہے، تو ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ ان کے اب کے حالات اور ان کی سیاست جو ہے وہ اب ختم ہونے جا رہی ہے یا یہ دوبارہ اپنا سیاست میں آئیں گے، اپنا عروج پکڑیں گے، کیا کہتا ہے ذائچہ؟ جی، میاں محمد نواز شریف صاحب ان شخصیت جن سے کون نہیں واقف، ان کا جو میں نے دیکھا 25 دسمبر 1949 ہے، شمسی ذائچہ ان کا بنتا ہے برج جدی، یہ ان کا سن چارٹ ہے۔ تو قمری ذائچہ ان کا بنتا ہے برج دلو، کیونکہ قمر اس وقت برج دلو میں موجود تھا، ایکویریس میں موجود تھا، تو قمری ذائچے سے پریزنٹلی پوزیشن دیکھی جا سکتی ہے کہ سیارگان کس پوزیشن میں پڑے ہیں اور ہم کیا اسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں ان کا ٹائم نہیں پتا، برتھ ٹائم، تو اس سے ہم ان کے برتھ چارٹس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پیدائش کے وقت سیارگان کس کس پوزیشن میں موجود تھے، کون سا سیارہ عروج پہ تھا، کون سا سیارہ ناقص پڑا تھا، اور اس وقت کس سیارے کا دور چل رہا ہے، کیونکہ یہ برتھ چارٹ سے سب ممکن ہوتا ہے۔ تو اگر قمری ذائچہ دیکھا جائے تو اس وقت قمری ذائچہ برج دلو ہے، تو دلو کا مالک زحل اس وقت 12ویں گھر میں حالت عروج میں اپنے گھر موجود ہے۔ بے شک وہ حالت عروج میں موجود ہے، لیکن کوئی بھی سیارہ 8ویں اور 12ویں گھر میں اچھا پھل نہیں دیتا، چاہے وہ اس کا اپنا ہی گھر کیوں نہ موجود ہو۔ اب آج کل زحل جو ہے ریورس پوزیشن میں چل رہا ہے۔ زحل جب ریورس ہوتا ہے تو انسان سے فیصلے، جو بھی انسان ڈیسیژن لیتا ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں انسان سے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو 12واں گھر کس چیز سے منسوب ہے، میں پچھلے پروگرام میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ 12واں گھر انسان کی قید، انسان کی بیماری، انسان کی مجبوریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، ان چیزوں سے منسوب ہوتا ہے۔ تو 12ویں گھر میں جب کوئی بھی سیارہ پڑا ہو تو انسان ذہنی طور پہ ٹینشنز اور پریشانیوں میں رہتا ہے۔ تو اگر اور وکری پوزیشن میں پڑا ہو تو انسان سے اکثر کیے ہوئے یہ فیصلے غلط کروا دیتا ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا، یعنی کہ اس کے فیصلے بھی کیا غلط ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح زحل سیارہ اس وقت 12ویں گھر میں موجود ہے، اور دیکھا جائے تو اس وقت مشتری سیارہ بھی 12ویں گھر میں حالت حبوط میں موجود ہے۔ اب دلو سے اگر دیکھا جائے، دلو، حوت، حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، 11واں گھر کا مالک بھی حالت حبوط میں موجود ہے۔ 11واں گھر ہوتا ہے انسان کی وابستہ امیدوں کا، یعنی کہ اس وقت انسان کوئی بھی اپنے آپ سے امید لگائے گا تو وہ ناکام ہو سکتی ہے۔ اور برج جدی میں اس کو حبوط ہوتا ہے، حبوط مطلب کہ وابستہ امیدوں کو حبوط ہوگا، کیونکہ وابستہ امیدیں انسان اس وقت جو بھی لگا رہا ہوگا وہ ناکامی کی طرف جا سکتی ہیں۔ اور ان کا میں نے دیکھا ہے کہ 16، 17، 18 اور 19 یہ مشتری سیارے کو 5ویں درجے میں حبوط ہوتا ہے، یعنی کہ یہ 5 دن جو ہیں دسمبر کے 2020 کے لیے، اس دوران اگر کوئی بھی ڈیسیژن لیں گے یا فیصلہ کریں گے تو یہ ناکام ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت حبوط کے درجے میں ہوگا مشتری سیارہ۔ تو اس وقت ان کو خاص خیال کرنا چاہیے۔ اور دیکھا جائے تو برج جدی کا تعلق اس وقت بائیں آنکھ سے بھی آتا ہے، بائیں آنکھ سے ریلیٹڈ بھی انسان کو کوئی کمپلین ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ وغیرہ انسان کو کروانا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ مشتری سیارہ لگن میں 2022 میں اپریل میں آ جائے گا، جو کہ ابھی پریزنٹ پوزیشن میں ناقص حالت میں موجود ہے، تو جب لگن میں آ جائے گا تو کچھ شخصیت میں نکھار پیدا شروع ہو جائے گا، جبکہ زحل سیارہ ابھی یہی قیام کرے گا جو کہ 2022 میں ان کے لگن میں شخصیت میں آئے گا۔ تو جب اپنے ہی گھر میں زحل سیارہ آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ شخصیت کو 4 چاند لگنے کے چانس بہت زیادہ موجود ہیں۔ جی، تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی میاں محمد نواز شریف کا صاحب جو ہیں ان کا جو وقت ہے وہ مشکل چل رہا ہے۔ ہاں جی، ابھی مشکل چل رہا ہے، کیونکہ ابھی زحل سیارہ 12ویں گھر، سیاست جو ہے وہ ان کی سیاست اگر دیکھا جائے تو 2022 میں زحل سیارے نے اپنے گھر آ جانا ہے اور حالت عروج میں موجود ہوگا، اور وہ قریب قریب الیکشنوں کا بھی وقت آ جائے گا۔ تو جیسے ہی الیکشنوں کا وقت قریب آنا شروع ہوگا، زحل سیارہ بھی اپنے گھر میں حالت عروج میں آ جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی شخصیت کو 4 چاند لگنے کا سما پیدا ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، میاں محمد نواز شریف صاحب کا اپنے ذائچہ سنا، اور
یہاں پہ میں پروفیسر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو ذائچہ اس وقت جس کی جو آپ پوزیشن آپ نے بتائی ہے، اس پہ کوئی میاں صاحب کو آپ ایڈوائز کرنا چاہیں، کوئی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کی جائیں جا سکیں اور کچھ بہتری لائی جا سکے؟ جی زیادہ قمری ذائچہ برج دلو سے دوسرا گھر اس کا تعلق سیارہ مشتری اور 11ویں گھر کا بھی تعلق سیارہ مشتری سے ہے. دوسرا گھر خاندان کی حالت سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے، کنبے سے بھی ہوتا ہے، اور 11واں گھر بڑے بھائی سے بھی ہوتا ہے اور دوست احباب سے بھی ہوتا ہے. تو دونوں کا اس وقت تعلق سیارہ مشتری سے، اور سیارہ مشتری اس وقت حالت حبوط میں 12ویں گھر میں قیام پذیر ہے. تو سیارہ مشتری یہ بتاتا ہے کہ 12ویں گھر میں قیام پذیر ہونے سے، حالت حبوط میں ہونے کی وجہ سے خاندان کی طرف سے کوئی پریشانی آ سکتی ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیسیژن لیا ہوا ناکامی کی طرف جا سکتا ہے. اور اسی طرح کوئی دوست احباب بھی اس وقت ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، کوئی دوست کی ہوئی بات ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو میں یہاں پہ یہی سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ زحل سیارے کا تعلق کالے رنگ سے ہوتا ہے، تو کالے رنگ سے منسوب انسان جتنا ہو سکے صدقہ دے. تو صدقہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ آئی بلاؤ کو ٹالتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والا جو میں دور دیکھ رہا ہوں اپنے نواز شریف صاحب کا، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ شخصیت کو 4 چاند لگ سکتے ہیں. ابھی فی الوقت کچھ مشکلات ہیں کیونکہ سیارہ اس وقت ناقص پوزیشن میں موجود ہے. جی پروفیسر صاحب، اور اسی مناسبت سے اداکارہ میرا جو ہے بڑی مشہور و معروف ہیں اور آج کل اسکرین پہ جو نا بہت کم نظر آ رہی ہیں. تو آج ان کے ذائچے کو آپ ڈسکس کریں گے، اور ٹورس ان کا ذائچہ جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے کیا بنتا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر میرا ہمارا پروگرام دیکھ لیں ٹھیک نا تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کو فالو کریں. کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ شمس آپ کی بھرپور فرمائش پہ. آج 12 آپ نے بتایا کہ جیسے کہ اداکارہ میرا کا 12 مئی 1977 یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. تو اگر ڈیٹ آف برتھ سے دیکھا جائے تو ان کا شمسی ذائچہ برج سور ٹارس بنتا ہے. تو یہ اکثر انہوں نے اگر اپنا سٹار دیکھا ہی ہوگا تو ٹورس کے والے سے دیکھا ہوگا، سیارہ زہرہ کی منصوبات سے دیکھا ہوگا. جبکہ ان کی ڈیٹ آف برتھ تو ہمیں نہیں معلوم، تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا ڈیٹ آف برتھ جب ہمارے پاس ہے نہیں کہ ان کا برتھ چارٹ کیا بنتا ہے، تالا لگن کیا بنتا ہے، پیدائشی ذائچہ کیا بنتا ہے. تو جب پیدائشی ذائچہ ٹائم نہ ہو تو برتھ چارٹ نہیں بن سکتا. تو اس سے ڈیٹ آف برتھ ہونے سے ہم قمری ذائچہ معلوم کر سکتے ہیں. تو قمری ذائچے میں ہم سٹارز کی پریزنٹلی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارز پریزنٹلی کہاں موجود ہیں، کیونکہ برتھ چارٹ جب ہمارے پاس ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے سٹار برتھ کے وقت کس کس پوزیشن میں موجود تھے، اور اس وقت کون سا ستارہ کون سا سیارہ برتھ چارٹ میں غروب تھا، بکری تھا، اور اس وقت کس سیارے کا دور چل رہا ہے، کون سا دور اکبر چل رہا ہے، کون سا دور اصغر چل رہا ہے. لیکن پریزنٹلی ہم قمری ذائچے سے ان کی پریڈکشن کر سکتے ہیں. تو قمری ذائچہ ان کا بنتا ہے ایکویریس برج دلو. اس وقت لگن شخصیت کا مالک 12ویں گھر میں موجود ہے، جو کہ حالت عروج میں موجود ہے. کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی ان کی پرسنالٹی جو سی کافی ڈاؤن ہوئی ہے، حالانکہ حالت عروج میں موجود ہے. لیکن یہ کہ جب تک زحل اپنی لگن میں عروج میں اپنے گھر میں نہیں آتا، یہ 2022 میں اپریل میں تقریباً آ جائے گا برج دلو میں اپنے گھر میں. تو یہاں پہ ان کی زندگی کو شخصیت کو 4 چاند انشاءاللہ تعالی لگ سکتے ہیں. مشتری سیارہ دیکھا جائے تو 11ویں گھر میں دوسرے اور 11ویں گھر کا مالک سیارہ اپنے گھر حالت عروج میں موجود ہے. یعنی کہ اس وقت اگر انہوں نے اپنے آپ سے ایکسپیکٹیشن امیدیں لگائیں گی یا کسی دوست سے ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آج کل یہ 2000 اکتوبر سٹارٹ ہو گیا اب 2020، اس میں جو 2 سیارگان ہیں سایہ 2 سیارگان کا راہو اور کیتو کا، یہ ایک اس کو سایہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا اپنا، کسی کے یہ مالک سیارہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک 12 برجوں میں رہتے ہیں. تو راہو ان کی 4تھے گھر میں جو سا ابھی شفٹ ہوا ہے، اور کیتو ان کے 10ویں گھر میں شفٹ ہوا ہے. راہو جو سا 4تھے گھر میں اچھا پھل نہیں دیتا، حالانکہ اس کو یہاں پہ شرف ہوتا ہے، لیکن راہو 4تھے گھر میں اچھا پھل نہیں دیتا. یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے سیارگان کی روح سے کہ 4تھے گھر کی منصوبات سے ان کو ڈسٹربنس، ان کو مشکلات آ سکتی ہیں. 4تھا گھر جو سا ہوتا ہے وہ جائیداد کا ہوتا ہے، والدہ کا ہوتا ہے، گھریلو سکھ کا ہوتا ہے. تو اس راہو کی وجہ سے ان کو یہاں پہ ڈسٹربنس پیش آ سکتی ہے. کس حوالے سے آپ ڈسٹرب کہہ رہے ہیں کہ بھی ڈسٹربنس دیکھیں شخص زیادہ راہو جو ہے نا ان سے 1 سال قیام کرنا ہے ان کے 4تھے گھر میں قمری ذائچے میں. تو 4تھا گھر جو ہوتا ہے نا وہ والدہ کا ہوتا ہے. راہو والدہ کی صحت میں اچانک بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، کوئی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی تنازع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس قسم کے ایسے کوئی 4تھے گھر کی منصوبات اس سے بچنے کے لیے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو چاہیے اداکارہ میرا کو چاہیے، میں ان کو سجیشن دوں گا کہ کالے رنگ کی
منصوبات کا جتنا ہو سکے یہ ہفتے والے دن صبح جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے 1 گھنٹے تک یہ کالے رنگ کی چیزوں کا جتنا ہو سکے صدقہ دیں، اور کوشش کریں کہ ظہر سیارے کی لو اگر یہ اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک آنے والی برکت سے معاملات سے بچا. جی بہت شکریہ اداکارہ میرا صاحبہ. اگر آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو وہ لوح جو ہے وہ آپ بنوا سکتی ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. مزید اپنے اسٹار کے اندر جو پیچیدگی ہیں اور مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں. جی ناظرین، مزید اس طرح کے سوالات اور مزید اپنے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل تیز نیوز کو فالو کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹس باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے. جی ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.